بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماہ شعبان المعظم میں ہم اور آپ اللہ کی فضل سے داخل ہو چکے ہیں۔ اب لمحہ بلمحہ ماہ رحمت، ماہ برکت، ماہ مغفرت یعنی ماہ رمضان کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، رجب ہم نے گزارا، شعبان ہم گزار رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ رمضان کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک شعبان المعظم میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رحمتوں برکتوں والی رکھی ہے کہ اگر کسی انسان کو وہ رات مل جائے، کسی بندہ مومن کو وہ رات مل جائے اور وہ اس رات کی قدر کو جانتے ہوئے، اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے، پھر ان میں سے جو گناہ ہیں، خطائیں ہیں، ان پر نادم ہوتے ہوئے سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، تو عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اس کی بکریاں بڑی مشہور تھیں کہ ان کی کھال پر بہت کثرت سے بال ہوا کرتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی بکریوں کے کھالوں پر موجود بالوں کی مثال دیتے ہوئے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی کھال پر موجود بالوں سے زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو جو شب برات کی عظمت و اہمیت کو سمجھے، اس کی قدر کو جانے، پہچانے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے ان میں سے اپنے گناہوں، خطاؤں پر نادم ہوتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، اس کے لیے اپنے کسی نادم ہونے والے بندے کو بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان بندوں میں شامل فرمائے۔ حضرات گرامی، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، اسی ماہ مقدس کو اور اس کی عظمت کو اور اس کے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ حضرات کی گزار کروں گا۔ عزیزان گرامی، ہم جس ماحول میں رہتے اور بستے ہیں، وہاں ایک کامن بات ہے، ایک عام بات ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا اسے سامنا ہے اور کسی نہ کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہے۔ عزیزان گرامی، کسی کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، کسی کے کام رکے ہوئے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب یہ کام تکمیل کو پہنچنے والا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوچ صرف سوچ تک محدود رہ گئی، وہ بننے والا کام بھی بگڑ گیا۔ تو عزیزان گرامی، ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ہر انسان اپنے اپنے طور پر کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہے، کسی کا کام نہیں بن رہا ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی کے پیسے کسی ہم نے لاکھوں دیے ہوئے تھے، آج لاکھوں آنے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح کے بہت سارے مسائل میں
ہر کوئی گرفتار ہے۔ بظاہر وہ بڑا پرسکون نظر آتا ہے کہ بھی دولت مند ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھی سواری میں پھرتا ہے، باوجود اس کے وہ اپنے طور پر کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ ان الجھنوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پریشانیوں کے خاتمے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بات پر توجہ نہیں کرتے کہ یہ پریشانیاں کن کن بنیادوں پر ہیں، یہ الجھنیں کن بنیادوں پر ہیں، یہ مصیبتیں کن بنیادوں پر ہیں، اور یہ پریشانیاں کس وجہ سے ہمیں اپنے گھیرے میں لے کر رکھی ہوئی ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ بس پریشانی ختم ہو جائے، مصیبت ختم ہو جائے، اس کے لیے ٹوٹے پھٹے آویلوں کے بعد بھی پھرنے لگتے ہیں، جو مشورہ دیا ویسے ہی کام کرنے لگتے ہیں، پریشانی دور ہو جائے، مصیبت دور ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس وجہ کو تلاش کیا جائے جس کی وجہ سے یہ پریشانی، مصیبت، یہ تکلیف، یہ آفت آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے اور آپ کے کاموں کو ہونے نہیں دیتی، آپ کے کاروبار کو چلنے نہیں دیتی۔ دن بدن آپ کے رزق میں کمی ہوتی جاتی ہے، مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، امراض میں گر جاتے ہیں، اور جو کچھ جمع پونجی ہوتی ہے وہ بلا تکلف ہم ادھر ادھر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس بات پر توجہ نہیں کرتے یہ ساری آفتیں کن بنیادوں پر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیں، زہر جو ہوتا ہے وہ انسانی جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، مختلف زہر ہوتے ہیں، اس کا اثر بھی انسانی جسم پر مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ کوئی زہر اتنا ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے، کوئی زہر ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بینائی چلی جاتی ہے، کوئی زہر ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے قوت سماعت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، کوئی زہر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ذہنی طور پر دیوانے پن کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر معطل ہو جاتا ہے، اور کوئی زہر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں معذور سے معذور ہو جاتا ہے، کوئی زہر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جان چلی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح زہر مختلف ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی مختلف انداز میں ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کی زندگی میں اس سے کچھ گناہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کے بھی اسی طرح کے درجات ہیں۔ کوئی گناہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خامخواہ کے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اس سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے چہرے پر سے ایک جو نورانی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر لاغر ہو جاتا ہے، اچھا خاصا تندرست و توانا آدمی ہے لیکن بالکل کمزور ناتوان ہو گیا ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں عزیزان گرامی جس کی وجہ سے اس کے اپنے بھی اپنے نہیں رہتے، غیر تو غیر ہے، اپنے بھی غیروں کی صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، گناہ کا سب سے بڑا نقصان جو ایک بندے کو پہنچتا ہے جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی، کہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ تعلق کمزور ہونے لگتا ہے، وہ تعلق کمزور ہونے لگتا ہے، اور پھر اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بنتے کام بھی بگڑ جایا کرتے ہیں۔ جس کاروبار میں ہم چلے جائیں ہاتھ لانے، ایک زمانہ ہوتا ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جایا کرتا تھا، اب حالات ایسے بدل گئے کہ سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا ریت اور مٹی میں بدل جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کی نحوست ہے جو ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔
ایک تو یہ کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو نقصان گناہ کا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان اگر اس گناہ کا عادی ہو جائے تو پھر اس کی نظروں میں گناہ گناہ رہتا ہی نہیں ہے، جبکہ گناہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہم سے کوئی کام ہوتا ہے اس کا شمار گناہ میں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم انسان ہیں، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان بھول اور غلطی کا مرکب ہے، غلطی ہو جایا کرتی ہے، گناہ ہو جایا کرتے ہیں، خطا ہو جایا کرتی ہے، لیکن عزیزان گرامی بندے مومن کی شان یہ ہے کہ پہلے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اسے اس بات کا خیال ہو جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور وہ ندامت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے کہ مولا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری مغفرت، تیری غفاریت کا واسطہ، میرے مولا میرے گناہ کو معاف فرما۔ یہ بندہ مومن کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا آتا ہے، اور پھر دوسرا گناہ ہوتا ہے تو اس دھبا جو سیاہ دھبا آیا تھا اس کی سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اس سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں پر بھی ایک سیاہ غلاف آ جاتا ہے، اسے اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے گناہ اور نیکی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی زندگی اللہ رسول کی مرضی پر گزرنے والی زندگی تھی، لیکن اب وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، اور شیطان جو چاہتا ہے اس سے وہ کروانے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور روایت ہے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس پر جو رحمتیں، اس کے ایمان کی وجہ سے جو رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں وہ رحمتیں برسنا رک جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، جب کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، پھر دنیا میں زحمت کے علاوہ اسے اور کیا ملنے والا ہے؟ دنیا میں وہ زحمت ہی رحمت اٹھاتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اے بندو، تم گناہ کرتے ہو، لیکن تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ ان گناہوں کی وجہ سے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، گناہ کے تعلق سے سب جانتے ہیں، گناہ کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں، اور گناہ کا عذاب دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے باوجود ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اب کیا طریقہ کار ہے کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں؟ گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس اپنی فکر کو تھوڑا صحیح کرنا ہے۔ وہ فکر کیا ہوگی؟ اب عزیزان گرامی، ذرا دیکھیں، ایک معصوم سا بچہ ہے ہمارے گھر کا، ہمارا اپنا بچہ ہے، اس کے سامنے ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں اس بچے کی نظر میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم گر جائیں گے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں لیکن چھپا چھپا کے سگریٹ پیتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں پان کھاتے ہیں، چھپا چھپا کے پان کھاتے ہیں، کیوں؟ کہیں بچہ نہ دیکھ لے، بچے پہ بہت برا اثر نہ پڑے۔ عزیزان گرامی، جب ایک بچے کے تعلق سے ہماری فکر یہ ہے کہ کہیں ہمارا تاثر بچے کی نظروں میں غلط نہ جائے، کہیں ہماری عزت بچے کی نظر میں ختم نہ ہو جائے، اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے جو بڑے ہیں یا برابر کے لوگ ہیں ان سے بھی بات وقت ہمیں تکلف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس بات کا لحاظ کرتے ہیں کہ یہاں یہ موجود ہے، یہاں ہم سے یہ حرکت
नहीं होनी चाहिए। अब अज़ीज़ान गिरामी ज़रा सोचिए, हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ बंदे, याद रख, तू जब गुनाह करता है तो तेरे जहन में ये बात मौजूद है कि तू बंद कमरे में गुनाह कर रहा है, खिड़कियाँ तूने बंद कर दी हैं, दरवाज़ा तूने बंद कर दिया है, छत पहले ही से बंद है और तू ये समझ रहा है कि एक बंद जगह पर तू गुनाह कर रहा है। लेकिन ऐ बंदे, जरा ये भी तो सोच, क्या तूने उस दरवाजे को भी बंद किया है जहाँ से तेरा रब देख रहा है? क्या तूने उस खिड़की को भी बंद किया है जहाँ से तेरा रब देख रहा है? अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई बंदा इस बात की जहन में ये बात बैठ जाए कि सबकी नजरों से मैं छुप सकता हूँ, लेकिन मेरी रब की नजरों से मैं अपने आप को पोशीदा नहीं रख सकता। एक बुजुर्ग के पास एक साहब आए, आके बोले, हजरत मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा, लेकिन मुझे गुनाह करने की इजाज़त दीजिए। मुरीदों के भी बड़े चोंचले होते हैं। आजकल तो पीरी मुरीदी का तसव्वुर ही बदल गया है। अब तो मुरीद उसके होंगे जो अच्छी तावीज़ देगा, मुरीद उसके होंगे जिसकी तावीज़ से हमारी दुकान चल पड़ेगी, सारे बाजार की दुकानें सुनसान हो जाएंगी और हमारी दुकानों पर भीड़ लगी होगी। ऐसा कोई पीर है तो बताइए, हम फौरन उसके मुरीद हो जाएंगे, उसकी तावीज़ हमें मिल जाएगी तो हमारे कारोबार चलेंगे। ये पीरी मुरीदी का सारा सिस्टम बदल के रह गया। किसी के बच्चे नाफरमान हैं, ऐसा पीर हमें चाहिए कि एक तावीज़ से बच्चे हमारे फरमाबरदार हो जाएं। किसी की बहू सता रही है, ऐसा पीर मिल जाए कि हमारी बहू हमारी इताअत गुज़ार हो जाए। ये मिजाज आज बन गया है। ऐसे पीरों को तलाश किया जा रहा है जिनको अगर पेट चीरे तो अलिफ का नाम भाला ना निकले, लेकिन तावीज़ ये बड़ी अच्छी देते हैं, लिहाजा इनके मुरीद हो जाएंगे। ये मिजाज हो गया। लेकिन हकीकत में अज़ीज़ान गिरामी, पीरी और मुरीदी का जो मामला है वो मामला दुनियावी मामलात को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि पीरी मुरीदी का मामला ये है कि पीर वही कामिल होता है जो अपने मुरीद के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाले और उसके दिल में अपने रब की मोहब्बत को पैदा कर दे, रसूल पाक की मोहब्बत को पैदा कर दे, रसूल पाक की आल की मोहब्बत को पैदा कर दे, रसूल पाक के अज़हाब की असमत को पैदा कर दे। अरे पीर तो ये हुआ करता है। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार पीर शाह मुईनुद्दीन सानी क़िबला सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते और सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कामिल शबीह आपको करार दिया गया है। जितने लोगों ने सरकार गौसे पाक को अपने साथ में देखा, जब हज़रत पीर शाह मुईनुद्दीन सानी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को साथ में जब दुनिया में देखा, पुकार उठे कि यही चेहरा गौसे आज़म का हमने अपने ख्वाब में देखा था। वही आँख है, वही नाक है, वही पेशानी है, वही रंग है, वही कद है, वही दाढ़ी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत पीर शाह मुईनुद्दीन सानी के पास एक शख्स आया, कहा कि हज़रत मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा, और लेकिन एक आदत बुरी लगी हुई है कि मैं शराब पीता हूँ, बस मुझे शराब पीने की इजाज़त दे दीजिए। तो हज़रत मुस्कुराए और फरमाया, ठीक है, लेकिन मुझसे हमसे एक वादा करना होगा। तो वादा क्या होगा कि शराब तू पी सकता है, लेकिन हमारे सामने नहीं पिएगा, हमारे सामने शराब नहीं पिएगा। उसने कहा कि इससे अच्छी क्या बात है, वादा कर लो। झट से वादा कर लिया कि हज़रत आप जैसा फरमाते हैं उसी के मुताबिक मैं आपके सामने कभी शराब नहीं पी। हज़रत ने कहा चल ठीक है, पूरा मुरीद हो गया। अब मुरीद हुआ और खानकाह से बाहर निकला। अब जहन में यही है कि मुरीद तो हो गया हूँ, बड़े कामिल पीर हैं, लेकिन शराब पीने की मुझे इजाज़त दे दी है, लेकिन साथ में एक शर्त भी ये रखी है कि मेरे सामने शराब नहीं पिएगा। तो ठीक है, अब हज़रत के पास से तो मैं खानकाह से निकला हूँ, अब कहीं दूर जाके शराब पीऊँगा और वादा तो किया है उसको निभाऊँगा कि हज़रत के सामने नहीं पीऊँगा। अब अज़ीज़ान गिरामी वहाँ से सीधा वो सैदी खाने को पहुँचा, शराब का प्याला मंगाया, सामने रखा। अब उठाने ही वाला था कि हज़रत सामने बैठे।
چونکہ وعدہ کیا تھا کہ حضرت کے سامنے نہیں دیے گا، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے حضرت ہو سکتا میرے پیچھے پیچھے میرا کام خود کرتے ہوئے آ گئے ہیں، چلو حضرت کی نظروں سے بچ کے یہاں سے نکلیں۔ اور شراب بغل میں دبایا اور باہر نکلا، ایک جنگل کی طرف گیا اور وہاں چھپ کے اس نے کہا کہ اب یہاں تو حضرت نہیں ہے، یہاں تو آرام سے پی لوں گا۔ جیسے ہی وہ پینے کا ارادہ کیا، حضرت سامنے کھڑے ہوئے۔ عزیزان گرامی، کئی جگہ کئی مقامات پر وہ گیا اور شراب پینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جہاں جاتا حضرت سامنے موجود ہوتے۔ یہ پیر کامل ہوتے ہیں عزیزان گرامی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، انسان ہے، خطا و نسیان کے پتلے ہیں، خطا و نسیان کا مرکب ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ لوگوں کی نظروں سے تو میں چھپ جاؤں گا، لیکن میرے رب کی نظروں سے میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں میں اپنے رب سے چھپ جاؤں۔ تو عزیزان گرامی، ہر جگہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو خود بخود ہماری زندگیوں میں گناہوں کی جگہ نیکیاں آ جائیں گی، گنہگار کی جگہ ہم نیکوکار ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کالیاں ہیں، ان سب کی اہم ترین وجہ ہمارے گناہ ہیں اور گناہوں پر اصرار ہے۔ یقیناً وہ ستار و عیوب ہے، اس کی شان ستاریت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ کسی نے خوب کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ستاریت ہے کہ ہر انسان دنیا میں عزت والا بنا ہوا ہے۔ اگر اس کی شان ستاریت نہ ہوتی تو ہر آدمی کے گناہ اس کے جسم سے، اس کے چہروں سے ظاہر ہوتے اور کوئی کسی کی نظر میں عزت والا نہیں ہے۔ یہ تو اس کی شان ستاریت ہے کہ وہ عیبوں پر پردہ ڈال کر دنیا میں لوگوں کو، اپنے بندوں کو عزت والا بنا کے رکھتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اس کی شان ستاریت ہے، دنیا میں بھی اس نے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور آخرت میں بھی اگر وہ کرم کر دے تو اس وقت بھی عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، گناہوں پر جو اصرار کرنے والے ہیں وہ یہ سن لیں کہ دنیا میں بظاہر آپ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، لوگوں کی نظروں میں متقی ہو گئے، لوگوں کی نظروں میں پرہیزگار ہو گئے، لوگوں کی نظروں میں بڑے فرشتہ صفت انسان ہو گئے، لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن جب پردے اٹھیں گے تو قیامت کا میدان ہوگا۔ آپ کے ماں باپ بھی ہوں گے، آپ کے بھائی بہن بھی ہوں گے، آپ کے بیوی بچے بھی ہوں گے، آپ کے دوست احباب بھی ہوں گے، وہ تمام لوگ ہوں گے جو دنیا میں آپ کی بڑی عزت کرنے والے ہوں گے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب آپ کے عیبوں سے پردہ اٹھایا جائے گا اور آپ کے اعمال کو ترازو میں ایک پلڑے میں نیکیوں کو رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں برائیوں کو، گناہوں کو رکھا جائے گا، اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو عزیزان گرامی، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے رسوائی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر ہماری بے عزتی کیا ہوگی کہ ہمارے بزرگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اچھا اتنا بڑا گنہگار تھا، ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اچھا ہمارے یہ بزرگ بنے بیٹھے تھے دنیا میں اور یہ اتنے بڑے گنہگار تھے دنیا میں تو پتہ نہیں چلا، آج پردے اٹھے تو پتہ چلا کہ یہ تو انتہائی ذلیل قسم کے آدمی تھے۔ تو عزیزان گرامی، آخرت کی رسوائی کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ اگر وہاں اعمال نامے کھلیں گے اور پردے اٹھیں گے تو پھر ہماری صورت ایسی نہیں ہوگی کہ ہم کسی کو دکھا سکیں گے۔ عزیزان گرامی، کسی اور سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، کسی اور کے اپنے چہرے دکھانے سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اتنا سوچ لیں اپنے آقا کو ہم اپنا چہرہ کیا دکھائیں گے۔ وہ آقا کریم جو رحمت للعالمین ہے، وہ آقا کریم جو شافع محشر ہے، وہ آقا کریم جو بارگاہ رب میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ فرمائے گا محبوب آپ کے ایک غلام کو بخش دیا ہے، اب تو اپنا سر اٹھائے، اس آقا کریم کو اپنا چہرہ کیا
اتنے گناہوں میں زندگی ہم نے گزار دی اور آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو کیا ہماری صورتیں اس لائق ہوں گی کہ ہمارا چہرہ اس لائق ہوگا کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنا چہرہ لے کر پہنچے؟ عزیزان گرامی، اس بات کی فکر کو اپنے اندر پیدا کریں اور بزرگوں کی، اولیاء صالحین کی صحبتوں کو اختیار کریں اور کامل پیروں کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائیں۔ اور شعبان المعظم ہے، شب برات ہمیں نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلہ فرماتا ہے کہ آنے والے سال کس کو زندگی ملے گی، آنے والے سال کس کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، آنے والے سال تک کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، آنے والے سال دیکھو اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو اللہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ اگر ہم اس کے نیکوکار بنتے رہیں اور نعمتیں وہ ہمیں عطا کر رہا ہے تو پھر وہ نعمتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا یہاں تک کہ ہمارا وقت آخر آ جائے گا۔ اور اگر وہ نعمتیں لینے پر آ جائے تو عزیزان گرامی دنیا میں صرف اور صرف ہم زحمت اٹھائیں گے، اللہ کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کی نعمت اور اس کی رحمت کے حقدار بننے کے لیے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ نیکیوں کو اختیار کریں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے بچے رہیں، اور اگر گناہ ہو بھی جائے، بھائی بندہ ہے، گناہ ہو گیا تو فوراً اس گناہ کا خیال کرتے ہوئے نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرے، کیونکہ عزیزان گرامی جب بندہ گنہگار ہوتا ہے تو اس کی دعائیں رد ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نیکوکار ہوتا ہے تو اس کی دعائیں رد ہونا بند ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی دعائیں مقبول بارگاہ رب ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، ہم کو نیکوکار والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو، ہم کو نمازوں کی اپنے اپنے وقت میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے رجوع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ رہنے، نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جتنے بیمار ہیں، جتنے مختلف امراض میں مبتلا ہیں، مولا ان سب سے بیماریوں کو، امراض کو دور کرتے ہوئے صحت کاملہ وہ عاجلہ نصیب فرما۔ مولا جو بزرگ ہیں ان کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ یا الہ العالمین تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اور شہر حیدرآباد میں کل ایک عظیم سانحہ یہ ہوا کہ سیدنا امام موسیٰ رضا کی اولاد میں سے ایک خانوادہ ہے، اس خانوادے کے فرد فرید حضرت علامہ ڈاکٹر سید حمید الدین شرفی حسینی رضوی صاحب وصال فرما گئے۔ بہت اچھے عالم تھے، بہت اچھے خطیب تھے، بہت اچھی تحریر لکھنے والے تھے، اور سنیت کی بڑی خدمت انہوں نے کی۔ ایک زمانہ تھا 40 سال 42 سال پہلے، آج کل جو تنظیمیں، انجمنیں وغیرہ ہمارے اپنے شہر میں بہت زیادہ بھری ہوئی ہیں اور اپنے اپنے طور پر سب کام کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک دور ایسا تھا کہ شہر حیدرآباد میں ان مجالس کا، تنظیموں کا، سوسائٹیز کا کوئی تصور نہیں تھا، اور خاص طور پر دین کے کام کا کوئی منہج نہیں تھا۔ اس وقت تبلیغی جماعت حیدرآباد میں نازل ہوئی اور لوگوں کے عقیدوں سے کھلواڑ کرنے لگی، تو اس وقت 4-5 حضرات ایسے تھے جو ایک جگہ ہو کر انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی اور باضابطہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے تحفظ کا کام کیا تھا۔ اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے والد ماجد حضرت سید احمد علی قادری ممتاز پاشا رحمہ اللہ، اور یہ حضرت علامہ سید شاہ حمید الدین شرفی، اور میرے چچا حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمد غوث محی الدین قادری الموسوی آدم پاشا صاحب رحمہ اللہ، اور بھی کچھ علماء کرام تھے جو آج دنیا سے پردہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان
اہل سنت الجماعت کی عقیدے کی حفاظت کا بہت کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے، بالخصوص شرفی صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے فرزندان کو، ان کے متعلقین کو، ان کے افراد خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ۔